حقیقتیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح حضور کی حدیث بھی علم نقلی ہے، تو فرمایا یہ ساری اسی تلقی من الغیب کی صورتیں ہیں۔ حضور نے یہ جو ارشاد فرمایا یہ کہاں سے لیا؟ وہی تلقی عن الغیب تھی، کوئی وحی جلی تھی، کوئی وحی خفی تھی، جو وحی جلی تھی وہ قرآن بن گیا، جو وحی خفی تھی وہ حدیث ہو گئی، لیکن بنیاد تو وہی ہے نا، تلقی روحانی ہے۔ اور اس کا اصول خبر معصوم پر موقوف ہے، یعنی یہ جو نقل ہو کر دین ہم تک پہنچا ہے، اس کا حاصل کرنا جو ہے یہ اس کی اصل یہ کہاں سے حاصل ہوا؟ خبر معصوم، نبی، اللہ کا نبی جو معصوم عن الخطا ہوتا ہے اس کی خبر پر ہے۔ حضور نے یہ خبر دی کہ یہ قرآن ہے اسے لکھ لو، یہ حدیث ہے میں فرما رہا ہوں، اس کی اصل جو ہے وہ خبر معصوم ہے۔ اور ہر خبر احتمال جانبین کا رکھتی ہے، خبر جو بھی ہوتی ہے اس میں دونوں طرف کا احتمال ہوتا ہے، وہ سچی بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہر خبر احتمال جانبین کا رکھتی ہے، یعنی صدق کا بھی اور کذب کا بھی۔ یہاں یہ اعتراض بھی صحیح نہیں ہے کہ علامہ خیالی نے اخبار میں اصل صدق کو بتایا اور کذب کو احتمال عقلی کر۔ علامہ خیالی کہتے ہیں کہ ہر خبر کی اصل سچائی ہے، اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک اعتماد ہے، خیالی ہے، ایسا سوچا جا سکتا ہے، لیکن اصل سچ ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، ہر خبر میں سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اصل یہ ہے کیونکہ عقل بھی ایک مضبوط دلیل ہے، اور اعتماد جو ناشی از دلیل ہو وہ قوت رکھتا ہے، یعنی خیال عقلی اگر آپ کہتے ہیں تو عقل بھی تو ایک دلیل ہے، تو جو جس بات کی بنیاد مضبوط دلیل پر ہو اسے رد نہیں کیا جا سکتا، اس کی بھی ایک قوت ہے۔ لہٰذا جس طرح شریعت میں ظاہری میں اخبار معصوم کو متعلق صحیح تمیز رکھنے والے علماء موجود ہیں، لہٰذا جو خبر حضور کے نام سے آئی اس میں سچائی کا بھی احتمال تھا اور جھوٹ کا بھی۔ لوگوں نے قرآن کریم میں بھی کمی بیشی کرنے کی کوشش کی، یعنی جھوٹ ملانے کی کوشش کی، حالانکہ جو خبر حضور سے آئی تھی وہ تو سچ تھی، لیکن راستے میں لوگوں نے کوشش کی کہ اس میں جھوٹ ملا دیا جائے۔ اور حدیث شریف میں تو بے شمار موضوع حدیثیں، یعنی موضوع کہتے ہیں اپنے پاس سے گھڑی گئی، بے شمار حدیثیں گھڑ کر حدیث میں شامل کر دی گئی۔ تو اللہ نے قرآن کو بھی محفوظ رکھا، حدیث کو بھی محفوظ رکھا، اور یہ کام لیا گیا کہ اخبار معصوم کے متعلق صحیح تمیز رکھنے والے علماء موجود ہیں جو سقیم سے صحیح کو الگ کر دے۔ اللہ نے علماء حق سے یہ کام لیا کہ جس کسی نے خبر میں جھوٹ ملانے کی کوشش کی انہوں نے تحقیق کر کے اسے رد کر دیا، اور سچ الگ ہو گیا، جھوٹ الگ ہو گیا۔ اسی طرح کشف و الہام میں مہارت رکھنے والے صوفیہ عارفین بھی موجود ہیں جو صحیح اور سقیم میں تمیز کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کشف و الہام تو باقی ہے، اب کسی کو کشف ہوتا ہے، اس پر کوئی القاء ہوتا ہے، اسے الہام ہوتا ہے، تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس میں کس حد تک صحت ہے، کس حد تک سقم ہے، کتنا اس نے صحیح سمجھا، کتنا شیطان نے اس میں در اندازی کر دی۔ فرمایا اس فن کا کام صوفیوں اور علماء ربانی کا ہے، اور یہ ان کا شعبہ ہے۔ اور جس طرح علوم ظاہری میں سچ اور جھوٹ کو الگ کرنے والے اللہ کے بندے علماء حق موجود ہیں، اسی طرح ہمیشہ یہ طبقہ بھی رہے گا۔ اور یہ صوفی عارفین صحیح اور سقیم میں تمیز کر لیتے ہیں۔ البتہ یہ درست ہے کہ علوم ظاہریہ کے پرکھنے والے ماہرین بہت ہیں، ہاں یہ صحیح ہے کہ علوم ظاہری کو پرکھنے والے علماء الحمدللہ بہت زیادہ ہیں، اور کشف و الہام کے ماہرین کم یاب، اور اس علوم باطنی اور روحانی کو پرکھنے والے اور اس میں تمیز کرنے والے کم یاب ہیں، بہت کم خال خال ملتے ہیں۔ لیکن عدم وجدان سے عدم وجود لازم نہیں آتا۔ کم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہیں ہی نہیں۔ عدم وجدان اگر کسی کو کوئی بندہ نہ ملے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس طرح کا بندہ ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں۔
عدم وجدان سے عدم وجود لازم نہیں آتا. ہمیں ایک بندے کی تلاش ہو ہمیں نہیں مل رہا تو یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ دنیا میں ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا، وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اگر یہ نور بصیرت والے علماء اور کمال باطنی اور کشف و الہام کو سمجھنے والے علماء خال یا کم ملتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں کہ یہ دنیا سے ختم ہو گئے. اس میں شک نہیں کہ علوم کشفیہ الہامیہ بھی خزانہ غیب کے علوم سے ہیں، جیسے علوم شریعہ خزانہ غیب سے ہیں. دونوں میں فرق قطعی اور ظنی کا ہے. علوم کشفیہ اور الہامیہ بھی اسی خزانہ غیب سے ہیں جس میں سے علوم شریعہ ہیں. یہ جو علوم شریعہ بھی تو اللہ نے خزانہ غیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، خزانہ غیب سے قرآن نازل ہوا، خزانہ غیب سے حدیث آئی، خزانہ غیب سے احکام اوامر و نواہی آئے. اسی خزانہ غیب سے صوفی کو بھی کشف و الہام عطا ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ جو نبی پر آتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، جو ولی پہ آتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے. اگر وہ نبی کے حکم کے مطابق ہے تو صحیح ہے، اگر وہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے ٹکراتا ہے تو پھر یہ جو صوفی نے سمجھا یہ باطل ہو جائے گا. یہ فرق ہے. نبی کو براہ راست ملتا ہے، صوفی کو نبی کے اتباع سے ملتا ہے. اللہ کے نبی اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اللہ براہ راست نبی کو عطا فرماتا. اور صوفی یا نور بصیرت والے کے درمیان نبی کا اتباع واسطہ ہوتا ہے، وہ نبی کے وسیلے سے حاصل کرتا ہے. اور کشف کا نہ ہونا، قرآن کریم فرماتا ہے کہ کشف کا نہ ہونا یا علوم غیبیہ کا نہ ملنا یا حقائق کا دل پر مترشح نہ ہونا بہت بڑا حجاب ہے. اب یہ نہ سمجھا جائے کہ جن کو مشاہدہ ہوتا ہے اس میں وہی ہیں. اس میں ہر وہ بندہ شامل ہے جس کو گناہ کرتے وقت اللہ سے ڈر آ جاتا ہے. اسے بھی ایک درجے کا حضور حاصل ہے، اور جو دلیر ہے وہ کرتاب دیکھی جائے گی وہ اس سے الگ ہے. لیکن ہر وہ بندہ، اسے کشف ہوتا ہے یا نہیں، مشاہدہ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن جب وہ گناہ کرنے لگتا ہے تو اس پر خوف آ جاتا ہے، وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا کشف ہے، اسے نصیب ہے، ایک تلقی روحانی ہے، ایک خزانہ غیب سے کیفیت اس کے دل پہ آ رہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ حجاب جو ہے، جن کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، حلال حرام کھائے جا رہے ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، لوٹ مار کیے جا رہے ہیں، قتل و غارت کیے جا رہے ہیں، کوئی کیفیت دل پر وارد نہیں ہوتی کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں. فرمایا یہ بہت بڑا عذاب، عدم کشف بڑا حجاب ہے، بہت بڑا حجاب ہے. فرمایا عدم کشف خالق اور مخلوق کے درمیان بہت بڑا حجاب کہتے ہیں پردے کو. کما قال تعالی کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جیسے اللہ کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کفار کو اللہ کے سامنے اللہ جل شانہ سے حجاب کرا دے، کفار کے سامنے حجاب آ جائے گا. قال الرازی قد ثبت بالدلائل العقلیہ ان العذاب الحجاب اشد من عذاب النار. امام رازی فرماتے ہیں یہ عقلی دلائل سے ثابت ہے کہ جو حجاب ہے، یہ جو پردہ ہے، یہ دوزخ کے عذاب سے بڑا عذاب ہے. اس سے دوزخ کے عذاب سے زیادہ دکھ ہوگا. وَلِذَلِكَ قَالَ قَلَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ لَمَحْجُوبُونَ، اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ یاد رکھو انہیں اتنا بڑا عذاب دیا جائے گا کہ ان کے سامنے اللہ کی ذات کی طرف سے حجاب آ جائے گا. ثم انہم لصال الجحیم فقدم الحجاب عن الجحیم. فرماتے ہیں پھر ارشاد ہوتا ہے کہ انہیں دوزخ میں جھونک دیا جائے گا. تو یہاں امام راضی فرماتے ہیں کہ دوزخ میں جھونکنے سے پہلے حجاب کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے دوزخ میں جھونکنے سے بڑا عذاب حجاب ہے. جہنم سے بڑا عذاب جو ہے حجاب ہے کہ یہ ساری جہنم کے سزا کا سبب بنتا ہے. دنیا میں بھی جس کے دل پہ حجاب آ گیا، جسے کبھی اللہ کی عظمت یاد نہیں آتی اور ہر گناہ دلیری سے کیے جاتے، تو اس کا مطلب ہے وہ دوزخ کی گہرائی میں نیچے نیچے اترتا چلا جا رہا ہے.
تو دوزخ میں جانے کا سبب وہی حجاب بنا، تو فرمایا اللہ کریم نے اسے دوزخ میں جھونکنے سے پہلے ذکر فرمایا ہے۔ ثم انہم کانوا محجوبین فی الحال فکان سبب العذاب بکمال الا ان الاشتغال بالدنیا واللذاتها كالحقائق ان ادراک ذلك العلم کمال ان العذب المخدر اذا مسته النار فإن سبب العلم ما حاصل في الحال لكنه لا يحصل الشعور بذلك إلا لما بقيام الحقائق فإذا زال الحقائق عظم البلاء فقضاء أحزانها إذا زال البدن عظم العذاب الحجاب۔ سبحان اللہ، وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا وہی آ گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہے اس وقت وہ دوزخی میں ہوتا ہے، یہ حجاب ہے جو اسے بے خبر رکھے ہوئے اللہ نے اس کے دل پہ حجاب کر دیا۔ اور فرماتے ہیں جس طرح آپ کا انگوٹھا سن ہو جائے، اب اسے آپ دیا سلائی لگائیں یا انگار پہ رکھیں تو جل جاتا ہے، درد محسوس نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں درد کا محسوس نہ ہونا اس عارضی سبب کی وجہ سے ہے کہ انگوٹھا سن ہو گیا تھا۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ میں کتنا جل چکا ہوں اور کتنا زخم ہے اور اس میں کتنا درد ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا تو وہ اس حجاب کی وجہ سے ہے جو اللہ نے اس کے دل پہ ڈال دیا ہے اور اسے محسوس نہیں ہو رہا۔ جب قیامت کو یہ حجاب ہٹے گا اور سیدھا جہنم میں جائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہوتا رہا۔ امام راضی نے فرمایا کہ یہ بات دلائل عقلیہ سے ثابت ہے کہ عذاب حجاب عذاب نار سے شدید تر ہے، اسی واسطے باری تعالی نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اور پھر وہ دوزخ میں داخل ہوں گے، حجاب کو جہنم سے پہلے فرمانا، پھر وہ کافر فی الحال بھی حجاب میں تھے، یعنی دنیا میں بھی اسی حجاب کی وجہ سے وہ کفر پر جمے ہوئے تھے۔ سبب عذاب تو کمالی موجود ہے، یعنی کفر، اللہ کی نافرمانی عذاب کا سبب تو موجود ہے۔ جیسے آگ میں جلایا جانا دکھ کا سبب ہے تو یہ سبب تو یہاں موجود ہے، یعنی ان کا کردار ایسا ہے کہ وہ دوزخی میں جل رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں بظاہر اس کے جسم کا کچھ بھی نہ بگڑے لیکن ہر بدکار کا دل بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے۔ ہر بے چین دنیا میں بدکار اور کافر جہنم ہی میں جیتا ہے، کبھی اسے سکون نصیب نہیں ہوتا۔ تو فرمایا سبب عذاب تو بکمالی موجود ہے، مگر کفار کا دنیا میں مشغول ہونا اور اس کی لذات میں غرق ہونا فیض عذاب سے مانے ہیں۔ اللہ نے حجاب طاری کر دیا، اس طرف کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، دنیاوی لذات میں غرق ہو گئے، دولت جمع کرتے رہے، عیاشی کرتے رہے، شراب و کباب میں وقت بسر ہوتا رہا۔ تو یہ چیزیں فہم عذاب تو ہے ان کے ساتھ، یہ چیزیں اسے سمجھ نہیں آنے دے رہی، اسی کو حجاب کہتے ہیں۔ جیسے ایک عضو مخدر ہو، جیسے بدن کا کوئی حصہ سن ہو جائے، اسے آگ چھونے سے درد کا احساس نہ ہوگا، سن جو ہے، حالانکہ سبب عذاب درد تو موجود ہے لیکن عدم شعور بوجہ مخدر ہونے کے ہے۔ سبب تو موجود ہے کہ وہ جل گیا لیکن اسے درد کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ وہ سن ہو چکا تھا۔ اب ڈاکٹر چیٹ پھاڑ کرتے ہیں تو وہ جگہ سن کر لیتے ہیں، وہ چیرتے ہیں، پھر وہ زخم سیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن جب وہ سن کی کیفیت جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہاں زخم بھی ہے، پھر درد بھی ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح کفار پر حجاب آ گیا عدم معرفت کا اور وہ محسوس نہیں ہونے دے رہا۔ یہ بہت، وہ کہتے ہیں یہ جہنم سے بڑا عذاب ہے، سارے جہنم کا سبب تو یہی ہے، یہی حجاب ہی تو سبب ہے۔ اور یہ معنی جب زائل ہو جائے گا، موت آ گئی تو یہ معنی زائل ہو جائے گا تو عذاب کی شدت کا احساس بڑھ جائے گا۔ کفار کے معاملے میں بھی حالت یہ ہے کہ جب بدن روح سے الگ ہوگا تو حجاب کا عذاب شدید تر ہو جائے، پھر پتہ چلے گا، پھر مزہ آئے گا کہ کیا کیا تھا اور اس کے نتائج کیا ہیں، اور اس سے روح میں کتنے گھاؤ لگ چکے ہیں، وہ کتنا زخمی ہے اور اسے کتنی درد ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آگے فرماتے ہیں کشف کے لیے شرائط۔
فرماتے ہیں کشف و الہام اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا فرمایا ہو۔ بنیادی بات اللہ کی عطا ہے، ایسا دل دیا ہو جو سلامت رہے۔ سلیم کہتے ہیں جو دنیا کے علائق سے محفوظ رہ کر اللہ کی یاد میں رہنے والا ہو، کیونکہ قلب سلیم کے باطنی حواس بیدار ہوتے ہیں۔ یہ جو قلب سلیم ہوتا ہے اس کے جو اپنے حواس ہیں، ایک تو ہمارے حواس ظاہری ہیں، دیکھنا سننا، قلب دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بات بھی کرتا ہے، اس کے اپنے حواس ہیں۔ قلب سلیم کے حواس بیدار ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے علوم باطنی کا ادراک کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے انسان ظاہری حواس سے ظاہری علوم کا ادراک کرتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ قلب سلیم رہتا جب ہے شریعت حقہ کا کامل اتباع، شریعت مطہرہ پر اپنی پوری کوشش، پوری محنت سے عمل کرنے کی کوشش کرے۔ گویا کشف و الہام کے لیے دو شرائط ہیں، ایک وحی اور ایک کسبی، یعنی کشف و الہام دیے دو شرطیں ہیں کشف و الہام کے لیے، ایک وحی جو اللہ عطا کرتا ہے اور ایک کسبی جو خود محنت کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ وحی ہے قلب سلیم کا ہونا، اور ہر وہ قلب جو ہے اس میں سلامتی کی استعداد موجود ہے، جس میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ اللہ کرنی چاہیے، مجھے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، مجھے اللہ اللہ سیکھنی چاہیے، مجھے نیکی کرنا چاہیے، مجھے برائی سے بچنا چاہیے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں صلاحیت موجود ہے۔ اب اس کے ساتھ دوسری صفت شامل ہو جائے جو کسبی ہے، جو بندے کی محنت سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ ہے شریعت کا کامل اتباع۔ اس کے ساتھ شریعت پر عمل بھی شروع کر دے تو پھر یہ بات بن جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں ارشاد ہے نا، یہدی والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے جہدوا فینا، میری ذات کو، میری رضا کو پانے کے لیے جو مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، میں ان پر کئی راستے کھول دیتا ہوں اپنے تک آنے کے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ کیسے ہدایت کے راستے کھولتا ہے، فرماتے ہیں ایسے بندوں کی صحبت میں پہنچا دیتا ہے جو اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسے وہاں وہ کیفیات نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے بنیادی شرط دل تو اللہ نے دیے ہیں، اس نے کیسا دل دیا یہ اس کی مرضی، لیکن یہ بہانہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس دل میں بھی، اب یہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونا ہی اس کا بڑا احسان ہے، نہ جانے ہم کسی اور فرقے، یہودی، عیسائی، ہندو کے گھر پیدا ہوتے تو ہمیں کب استعداد ہوتی کہ ہم تحقیق کرتے کہ سچ کیا ہے، وہی عمر بسر کا۔ یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایسے گھروں میں پیدا کیا کہ ہمارے کان میں پہلی آواز ہی دنیا میں آئی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں اذان کہی، پہلی آواز ہی دنیا میں وہ، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور اس پہلی اذان کی تاثیر بڑی عجیب ہوتی ہے، یہ آدمی بالکل گناہ کر کر کے دل کو سیاہ نہ کر لے تو یہ ہمہ وقت دل کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ تجھے نیکی کرنا چاہیے، تجھے اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے۔ تو یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ دوسرا بندے کی اپنی محنت ہے، مجاہدہ ہے۔ تو گویا قلب سلیم کا ہونا اور قصبی اتباع شریعت، جس شخص میں دونوں شرائط پائی جائیں گی اسے الہام خیر اور القاء رحمانی سے نوازا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں جس بندے میں دونوں وصف جمع ہو جائیں گے اسے کشف و مشاہدہ، الہام، القاء نصیب ہوگا۔ جس کا عقیدہ خراب اور عمل ناقص، اخلاص نایاب ہو، اسے اتنی بڑی نعمت کو مستحق کیسے قرار دیا جائے؟ عقیدہ ہی خراب ہو، عمل بھی ناقص ہو، اور جہاں عقیدہ اور عمل گئے تو اخلاص کہاں رہا؟ اخلاص بھی گیا تو پھر اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا انعام اسے کیسے مل سکتا ہے؟ اب اس میں جہاں القاء رحمانی ہوتی ہے وہاں کچھ آمیزش بھی ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے حدیث نفس، اپنا نفس کچھ باتیں اس میں داخل کر دیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے القاء شیطانی، شیطان کوشش کرتا ہے اس میں کچھ چیزیں داخل کر دیتا ہے۔ حدیث نفس اور القاء شیطانی، قال تعالی ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، قرآن کریم میں ارشاد ہے
کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے. لجوہون وہاں بھی وہی کہا گیا ہے، یعنی القائی طور پر بات کرنا، انعکاسی طور پر دل میں ڈالنا. تو فرمایا یہ آیت اور اس قسم کی متعدد آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے بھی القام و الہام کا سلسلہ برابر چل رہا ہے، مگر اس کا بھی ایک خاص معیار ہے اور شرط ہے کہ وہ جو شیطان سے دوستی کرتا ہے اس کے دل میں شیطان کی باتیں القاء ہوتی ہیں. قرآن نے یہ شرط دی ہے. آگے دوسری آیت میں فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. قرآن نے بھی فرمایا کہ تمہیں بتاؤں کن لوگوں پر شیطان نازل. تنزل علی کل افاک اثیم، ایسے شخصوں پر اترا کرتے ہیں جو دروغ گفتار اور بد کردار ہوتے ہیں. یعنی شیطان کا نزول کن پر ہوتا ہے، وہ کن کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے، القاء شیطانی کنوں نصیب ہوتا ہے. فرمایا جھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بد کردار ہوتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ القاء شیطانی اس شخص پر ہوتا ہے جو کفر و شرک اور بدعت میں کمال پیدا کر لے. جوگیوں، پنڈتوں اور دوسرے بے دینوں کے خرافات اسی قبیل سے ہیں. یہ جو جوگی، پنڈت اور بدکار اور عامل طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں، کبھی دور نزدیک کی بات سنا بھی دیتے ہیں، یہ وہی باتیں ہوتی ہیں جو شیطان انہیں بتاتا ہے. اور جہاں تک اس کی رسائی ہے وہیں تک ان کا علم بھی ہے. کشف الہیات کسی بے دین کو نہیں ہو سکتا. جوگی پنڈت بھی اگر محنت مجاہدہ کرے، کوئی بے دین بدکار بھی اگر تنہائی میں بیٹھے بھوک پیاس کاٹے، تو وہ دور نزدیک کی بات جو دنیا میں ہے، جسے مختلف آلات سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، وہ اس کے قلب پہ بھی القاء ہو سکتی ہے. لیکن کشف الہیات، فرشتے کو دیکھنا، روح کو دیکھنا، برزخ کو دیکھنا، بالائے آسمان، یہ ممکن نہیں ہے. لا تفتح لهم ابواب السماء. اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ کافروں کے لیے، بے دینوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. کشف و الہام کی صحت کا معیار، ان کے صحیح ہونے کا معیار کیا ہے؟ فرمایا جیسا اوپر بیان ہو چکا ہے، کشف کے لیے ایک وہبی چیز یعنی قلب سلیم کا ہونا پہلی شرط ہے. اسی طرح کشف کی صحت کا ایک وہبی معیار وجدان صحیح ہے. ایک تو ایسا معیار ہے جو اللہ نے عطا کر دیا قلب کو، جسے وجدان کہتے ہیں. کشف ہوتا ہے کسی چیز کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا جائے اور وہ نظر آنے لگے. وجدان ہوتا ہے جو بات اللہ کی طرف سے دل میں راسخ ہو جائے. فرمایا ایک تو اس کی صحت کی دلیل یہ وجدان بھی ہے. اگر کشف میں کوئی چیز غلط نظر آئی تو صوفی کا دل اسے رد کر دے، وہ وجدان رد کر دے گا کہ نہیں یہ غلطی لگ رہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ معدہ انسانی مکھی کا وجود قبول نہیں کرتا. بندہ کوئی مکھی کھا جائے تو فوراً ابکائی آ کر کیا ہو جاتی ہے، معدہ قبول نہیں کرتا. اسی طرح قلب سلیم القاء شیطانی کو قبول نہیں کرتا. اگر کوئی شیطان کی طرف سے بات آمیزش ہو جائے کشف یا مشاہدے یا القاء میں، تو قلب سلیم اسے رد کر دیتا ہے، وجدان رد کر دیتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا. قلب سلیم القاء شیطانی سے بے چینی محسوس کرتا ہے، اسے رد کر دیتا ہے. نمبر 2، ہر کشف و الہام کو کتاب و سنت کے سامنے پیش کیا جائے گا. بڑے سے بڑے شخص کو کشف ہوتا ہے تو اپنے کشف کو قرآن اور حضور کی سنت کے سامنے پیش کرے گا. اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو صاحب کشف کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہ من جانب اللہ ہے. اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو پھر یہ اللہ کا انعام ہے، پھر اسے یقین ہونا چاہیے کہ یہ درست ہے. شریعت نے یہ التزام نہیں کیا کہ ہر امر واقعی کی تفصیل بیان کر دے. ہاں، جس امر کی شریعت نے نفی کر دی وہ منفی ہے، جس کا اثبات کر دیا وہ مثبت ہے. جس امر سے شریعت نے سکوت کیا وہ نفی اثبات دونوں کا احتمال رکھتا ہے. یعنی شریعت میں 3 طرح کی چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی سے چیز کا کرنے کا حکم دیا، وہ بھی یقینی ہو گئی. دوسری ہے کسی چیز سے منع کر دیا، وہ بھی یقینی ہو گئی. تیسری چیز ہے جس سے شریعت نے خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار کیا، اسے کہتے ہیں مباحات. وہ ایسی چیزیں ہیں جن کا کرنا منع نہیں ہے اور کرنا کو باعث ثواب بھی نہیں ہے، نہ کرنا باعث عذاب نہیں ہے، وہ مباحات میں سے ہیں. تو فرمایا
جس چیز سے شریعت نے سکوت اختیار کیا اس میں دونوں احتمال موجود ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، لہذا جب ایسا کوئی کام سامنے آئے گا جس پر شریعت نے سکوت اختیار کیا تو ہم اسے شریعت کے ان امور کے سامنے پیش کریں گے جن کے کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اگر ان کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، یا پھر جن کو منع کیا شریعت نے اگر ان سے مطابق رکھتا ہے تو پھر صحیح نہیں ہے۔ اسی کو یہی اجتہاد ہوتا ہے اور یہی مجتہدین نے کیا کہ جہاں شریعت نے سکوت اختیار کیا تھا ان کی مثال ڈھونڈ کر ان کے لیے احکام حاصل کیے۔ پس کشف و الہام سے ان دونوں امور میں جو چیز ثابت ہوگی وہ حق ہوگی۔ کشف و الہام کو بھی قرآن و حدیث پہ پیش کیا جائے، اگر ان کے مطابق ہے صحیح ہے، اور اگر اس سے ٹکراتا ہے تو وہ کشف و الہام مردود ہوگا، جو شریعت کے منفی کو مثبت بنا دے یا مثبت منفی کو شریعت، ایسا کشف جو حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے مردود ہوگا۔ کشف صوفی کا جو ہے وہ شریعت قرآن اور حدیث کے تابع ہوگا، صحیح ہوگا، اگر تابع نہیں ہوگا تو اسے غلطی لگی ہے وہ غلط ہوگا، اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اچھا یہ تو ابھی کا چیپٹر بہت لمبا ہے بھائی۔ دلائل کشف قرآن حکیم سے۔ اب یہ جو صوفیہ کا کشف ہے یا انبیاء کو کشف ہوتا ہے یا صلحاء کو کشف ہوتا ہے، قرآن میں اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا پہلی دلیل دیکھ لیں، فوجد عبدا من عبادنا وآتیناہ من لدنا علما۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو پایا، حالانکہ خضر علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، پھر وہ زیر آب سمندر میں کہیں بیٹھے تھے، تو یہ سارا کیا ظاہری آنکھ ہی دیکھ رہی تھی یا نور بصیرت تھا؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا وَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حضرت مریم کے پاس ہم نے فرشتے کو بھیجا اور وہ انسانی صورت میں بن کر ان کے سامنے آیا، مطلب کشف کی ایک دوسری صورت کے فرشتہ انسان بن کر مجسم ہو کر ان کے سامنے آیا، یہ بھی تو کشف کی ایک صورت تھی۔ پھر جب فرشتوں نے کہا وَإِذْ قَالَتْ مَرْيَمُ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تو یہ کشف و الہام کی صورت تھی جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو پاک بنایا ہے اور اپنے زمانے کی خواتین پر منتخب فرما لیا ہے، تو یہ ہر آدمی تو نہیں سن رہا تھا، صرف حضرت مریم سن رہی تھیں اور فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے، کشف و الہام ہی تھا۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، پھر انہیں یہ کشف، یہ مشاہدہ، یہ القاء، یہ الہام ہوا کہ اے مریم اپنے پروردگار کی اطاعت کرتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں، تو یہ بھی کوئی ظاہری بات نہیں تھی، کشف و الہام کی بات تھی۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، جب فرشتے نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی اولاد کی خوشخبری دے جو اللہ کی طرف سے کلمہ ہوگا، یعنی اللہ کی قدرت سے پیدا ہوگا، اللہ اس میں روح پیدا کریں گے، اس کا باپ نہیں ہوگا، تو یہ بھی تو انہیں الہاماً بتایا گیا، کشفاً بتایا گیا۔ چھٹی آیت ہے اذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی وبرسولی، جب ہم نے حواریین کو حکم دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو یہ حواریان عیسیٰ علیہ السلام کو من جانب اللہ الہام اور القاء کے طور پر حکم دیا جا رہا ہے، یہ بھی تو قرآن سے کشف، الہام اور القاء کی ایک صورت ثابت ہے۔ 7ویں آیہ مبارکہ لقد آتینا لقمان الحکمۃ ان اشکر للہ اے قلنا ان اشکر للہ، یعنی لقمان علیہ السلام کو جب ہم نے دانش مندی عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، تو حکم دیا کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، یہ بھی کشفاً الہام اور القاء تھا۔ اور 8ویں آیہ مبارکہ ہے وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر القاء کیا، الہام کیا
کہ اسے دودھ پلائیے، سنبھالیے اور دریا میں ڈال دیجئے، تو بڑی لمبی آیت ہے۔ تو یہ بھی تو کشفاً اور الہامی اور القائی طور پر موسیٰ کو بتایا گیا، اس پر انہوں نے عمل بھی کیا، موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، آگے لمبا قصہ ہے۔ نویں دلیل، قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب اما ان تتخذ منہم حسنا، پھر حضرت ذوالقرنین جو بہت بڑے حکمران ہوئے ہیں، بہت بڑے بادشاہ ہوئے، اور جنہوں نے معلوم دنیا جو زمانے کی تھی اسے فتح کیا ہے، اور وہ بھی انہوں نے سد سکندری بھی بنائی تھی، سکندر ذوالقرنین کہتے ہیں۔ تو یہاں آتا ہے کہ ہم نے ذوالقرنین سے کہا، حالانکہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے، ولی اللہ تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ذوالقرنین سے بات کی کہ تو چاہے تو ان لوگوں کو سزا دے اور چاہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ یہ بھی کشف و الہام و القاء تھا۔ 10ویں آیہ مبارک نقل کیا، وَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ، جب طالوت علیہ السلام لشکر لے کر نکلے تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ راستے میں ایک دریا آئے گا اور وہ تمہارے لیے امتحان کا سبب ہوگا۔ تو فرماتے ہیں یہ 10 دلیلیں میں نے یہاں جمع کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن میں صرف یہ 10 دلیلیں ہیں، میں نے بطور نمونہ تلک عشرۃ کاملہ یہ 10 دلائل یہاں قرآنی آیات سے جمع کر دی ہیں۔ فرمایا نصوص قرآنیہ سے علوم کشفیہ الہامیہ ثابت ہو گئے۔ یہ بعد کی بات ہے کہ علوم قطعیہ ہوتے ہیں یا ظنیہ، نفس علم الہام و کشف ثابت ہو گیا، یعنی یہ بات الگ ہے کہ اب یہ قطعی تھے یا ظنی، لیکن یہ تو ثابت ہو گیا کہ غیر نبی پر بھی الہام ہوتا ہے، اسے کشف ہوتا ہے، اسے اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے، اس پر وہ عمل بھی کرتا ہے۔ اب وہ ظنی یا قطعی کی بحث رہے گی، یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ نفس کشف و الہام قرآن سے ثابت ہے، اور جب یہ ثابت ہوگا تو اس کا منکر نصوص قرآنیہ کا منکر ہوگا۔ جب کشف و الہام قرآن سے ثابت ہے تو اب جو کشف و الہام کا انکار کرے گا تو اس مطلب ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ سوال، کیا یہ علم غیب نہیں کہ کشف سے کسی کے دل کی بات معلوم کر لی جائے؟ اب معترضین بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یہ کشف جو ہے یہ علم غیب ہے کہ آپ نے دور کی غیب کی بات معلوم کر لی، کسی کے دل کی بات معلوم کر لی، کل کے آنے والے واقعے کے بارے پتہ چل گیا، کہہ دیا کہ یہ کرو تو بچ جاؤ گے، تو یہ تو علم غیب ہے۔ فرمایا اسے کشف قلوب کہا جاتا ہے، کسی کے دل کی بات کا معلوم کر لینا یہ کشف ہے، کشف قلوب، اور یہ علم غیب نہیں ہے۔ کشف اور الہام اور ان کا علم غیب نہیں ہوتا۔ علم غیب خاصہ خداوندی ہے جس میں 2 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بنیادی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ علم حادث نہیں ہوتا، ختم ہونے والا نہیں ہوتا، اللہ کے علوم ازلی و ابدی ہیں۔ دوسری بات علم غیب میں یہ ہوتی ہے کہ اس کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، اللہ کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے، ذاتی طور پر ہر شے کو جانتا ہے۔ جب کسی کو کشفاً بتا دیا اللہ نے تو درمیان میں ذریعہ آ گیا، علم غیب کیسے رہا؟ آپ کو ایک ٹیلی فون آ گیا گھر سے کہ جی ہمارا دمبا جو ہے وہ ہم نے ذبح کر دیا، تو آپ ہمیں بتاتے ہیں جی ہمارے گھر میں دمبا ذبح ہو گیا، تو یہ علم غیب ہو؟ آپ کے پاس ذریعہ ہے، اس نے آپ کو بتا دیا۔ تو گھر والوں نے فون نہیں کیا، اللہ نے بات دل میں القاء کر دی، کشف کرا دیا، پردہ ہٹا دیا، تو ذریعہ ہو گیا اس علم کا۔ علم غیب کیسے رہا؟ علم غیب تو وہ ہے جو بغیر کا، وہ صرف اللہ کا ہے۔ جتنے غیب انبیاء کو عطا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَٰكِن يُطْلِعُ عَلَى الْغَيْبِ، غیب پر اطلاع دیتا ہے اللہ۔ جب اللہ نے اطلاع دی تو وہ علم غیب نہ رہا، اطلاع عن الغیب ہو گئی کہ غیب کی اطلاع دے دی گئی۔ تو انبیاء کے علوم کو اطلاع عن الغیب اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ فرمایا یہ علم غیب نہیں ہے، کیونکہ علم غیب کی تعریف یہ ہے کہ اس کی ابتدا انتہا نہ ہو۔ وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا کوئی اول آخر ابتدا انتہا نہ ہو، اور دوسری بات یہ ذاتی ہو، کسی واسطے سے نہ ہو۔
اولیاء اللہ کا علم تو ذاتی نہیں بلکہ کشف و الہام کے واسطے سے ہوتا ہے، قدیم نہیں حادث ہے، حضوری نہیں حصولی ہے۔ اللہ کا علم حضوری ہے، وہ کوئی نیا علم حاصل نہیں کرتا، ہر وقت ہر چیز کو جانتا ہے۔ بندے کا علم حصولی ہوتا ہے، یعنی پہلے نہیں جانتا پھر اسے حاصل کرتا ہے۔ ابن قیم نے کشف و الہام پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے، لیسا ھذا من علم الغیب بل علام الغیوب قذف الحق فی قلب قریب مبشر بنورہ غیر مشغول بنقوش الاباطیل والخیالات والوساوس التی تمنعہ من حصول صورت الحقائق۔ یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ علام الغیوب نے اس قلب میں ڈالا ہے جو نور سے بشارت دیا ہوا ہے، اور نقوش باطلہ خیالات فاسدہ اور وساوس میں مشغول نہیں، یہ وہ چیزیں جو صور حقائق میں مانے ہوتی ہیں۔ یہ فرمایا یہ کشف و الہام علم غیب نہیں بلکہ اللہ ان دلوں میں ڈالتا ہے جو نور بشارت اور اللہ کے نور سے منور ہوتے ہیں، اور ان میں باطل نقشے اور فاسد خیالات اور وساوس نہیں ہوتے، وہ ان چیزوں سے محفوظ اللہ انہیں رکھتا ہے، کیونکہ یہ باطل خیالات، برے خیالات یا بری تصویریں یا برے وسوسے جو ہیں، یہ چیزوں کی حقیقی صورت کو دیکھنے سے مانع ہوتے ہیں۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ یہ علم غیب نہیں اور کشف اللہ کے خاص بندوں کو ہوتا ہے جن کے قلوب صاف محبت الہی میں غرق ہوتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جوگیوں بے دینوں پر جو حقائق اشیاء منکشف نہیں ہوتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کافر پر، بے دین پر اور بدکار پر کشف و الہام کے انعام نہیں ہوتا، وہ اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ کشف اور الہام از قبیل وحی انبیاء ہیں۔ قال ابن حجر وهو المقام الذي اشار الیہ هو الالہام وهو من جملۃ اقسام الوحی الانبیاء، اور فرماتے ہیں جس مقام کی طرف اشارہ کیا گیا یہ الہام ہے اور یہ وحی انبیاء کی قسموں میں سے، یہ اسی طرح ہوتا ہے جس پر نبی پر وحی آتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی کی وحی قطعی ہوتی ہے اور یہ ظنی ہوتا ہے، اگر وحی کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، وحی سے ٹکراتا ہے تو یہ باطل ہے، وحی حق ہے۔ کشف اور خواب میں فرق۔ خواب میں بھی بندہ عجیب و غریب چیزیں دیکھتا ہے، کبھی دیکھتا ہے میں فلاں ملک چلا گیا ہوں، کبھی دیکھتا ہے فلاں بندہ مجھ سے ملا، کبھی جو مدتوں پہلے مر گئے ان کو دیکھتا ہے مجھ سے ملاقات، عجیب و غریب چیزیں خواب میں دیکھتا ہے۔ کشف اور خواب میں کیا فرق ہے؟ فرمایا ان المنام یرجع الی قواعد مقررہ وله تعویلات مختلفہ ویقع لکل احد بخلاف الالہام فانه لا یقع الا الخواص۔ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، یہ فتح الباری میں ہے کہ خوابوں کے لیے ایک قانون تعبیر مقرر ہے۔ تین طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ ایک بندہ بے تحاشا کھاتا ہے، اس کے معدے میں گیسیں بنتی ہیں، جب سوتا ہے تو وہ دماغ کو پریشان کرتی ہیں، وہ طرح طرح کے خیالات آتے ہیں اور وہ مختلف صورتیں اس کے سامنے متشکل ہونے لگتی ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ ادغاث و احلام، پریشان خیال۔ اس طرح مصر کے بادشاہ نے کہا تھا میں نے اس طرح دبلی اور موٹی گائیں دیکھی ہیں اور وہ میں نے سٹے دیکھے ہیں، تو عمراء کو کہا تعبیر، وہ انہوں نے کہا قالوا ادغاث و احلام، یہ خیالات فاسدہ ہیں، ان کی تعبیر کیا ہوگی، یہ فضول ہے۔ لیکن اس کی تعبیر تھی جو یوسف علیہ السلام نے بتا دی۔ تو خواب ایک تو یہ، دوسرا ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، جس میں برائی، خرابی، دردناک ڈرونے مناظر، اس کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا خواب آئے تو آنکھ کھل جائے تو لا حول پڑھ کر بائیں طرف تھوک دو، 3 دفعہ لا حول ولا قوت پڑھ کر اپنی بائیں طرف تھوک دو اور سو جاؤ، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تیسرا خواب ہوتا ہے من جانب اللہ، کچھ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، تو جو تیسرا ہے اس کی تعبیر کا بھی ایک قانون ہے۔ جو خواب کی تعبیر سے آشنا ہوتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں، جیسے ان بادشاہ کے خواب کو یوسف علیہ السلام نے تعبیر دے دی، وہ اس فن کے ماہر تھے، اس کے اپنے اراکین سلطنت نے سنا، انہوں نے کہا یار یہ تو خیالات فاسدہ ہی ہیں۔ اور خواب ہر شخص دیکھتا ہے،
خواب کے لیے کوئی خاص نہیں کہ کوئی دیکھ سکتا ہے دوسرا نہیں، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اس کے برعکس الہام خواص سے مختص ہے، کشف و الہام ہر شخص کو نہیں ہوتا، یہ اللہ کے خاص بندوں کو ہوتا ہے، ان کا عقیدہ بھی صحیح ہوتا ہے، عمل بھی صحیح ہوتا ہے، ان میں خلوص بھی ہوتا ہے، تب جا کر کشف و الہام ہوتا ہے۔ اب اسے خواب سے ملانے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ وقوله صلی اللہ علیہ وسلم قد كان في محدثون ثبت بهذا ان الالهام حق انه وحی باطن حرمه العاصی الاستدلال به الشیطان علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو محدث فرمایا کہ سابقہ میں بھی محدث ہوئے ہیں، اس سے الہام کا وہی باطنی اور حق ہونا ثابت ہوا، اور بدکاروں کو اس سے معروم رکھا گیا کہ ان پر وہی شیطانی کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایسے قلوب جن پر غلبہ شیطان کا ہو اور جنہیں شیطان القاء کرتا ہو، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، پہلے گزر چکا ہے کہ شیاطین ان پر القاء کرتے ہیں جو ان سے دوستی کر لیتے ہیں، تو انہیں یہ کشف و الہام نصیب نہیں ہوتا، یہ نیک لوگوں کا حصہ ہے۔ الہام کا انکار مردود ہے، یعنی اس کے انکار کی کوئی حیثیت نہیں۔ قال ابن السمانی ان الانکار الالہام مردود یجوز ان یفعل اللہ تعالی بعبدہ ما یکرم بہ۔ ابن سمانی نے فرمایا الہام کا انکار کرنا مردود ہے، یہ جائز ہے کہ اللہ کسی بندے کو وجہ الہام مکرم بنا دے، یہ درست ہے کہ اللہ کسی پر یہ انعام کر دے اور اسے اس کے لیے باعث عزت بنا دے۔ کشف و الہام خاص اہل اللہ کا حصہ ہے۔ وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُكَرِّمُ عَبْدَهُ بِزِيَادَةِ نُورٍ فِيهِ يَزْدَادُ بِهِ نَظَرُهُ وَيَقْوِي بِهِ رَأْيُهُ وَإِنَّمَا هُوَ نُورٌ يَخْتَصُّ بِهِ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ فتح الباری میں کہ ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مکرم بنائے، کسی بندے کو عزت دے دے، اس کے نور قلبی میں اضافہ کر کے اور اس کی قلبی نظر کو قوی بنا دے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا نور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے خصوصی طور پر عطا فرماتا ہے، یعنی خواب ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، کشف اللہ کے خاص اور مقرب بندوں کو ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔